शौहर बीवी को दफनाते हुए कब्र में कैमरा लगाकर बोला, ये बदकार थी जो भी इस पर अजाब कब्र देखना चाहता है तो यहाँ पर आ जाए। यूं ही ढेरों लोग कब्र का अजाब देखने बैठ गए। फिर जो ही मगरिब की अजान हुई तो हमारे घर में अभी बहुत बड़ी कयामत गुजरी थी, जिसको अभी ज्यादा वक्त भी नहीं गुजरा था, और मेरी माँ ने सारे मोहल्ले को जमा कर लिया था। सब मोहल्ले वाले एलईडी की स्क्रीन पर नजरें जमाए बैठे थे। आज स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाई देने वाला था जिससे मुझ पर और मेरी माँ की जिंदगी पर तो बहुत बड़ा असर होना था। लेकिन लोग शायद अपना ईमान ताज़ा करने के लिए आए थे। मेरा कैमरों का काम था, मैं कैमरे का काम करता था। मेरे पास जदीद तरीन कैमरे थे। मुझे पता था कि कैमरे को किस तरह से लगाकर केसेस का मंजर किस जगह पर हासिल करना है। आप अपने फ़ोन पे भी हासिल कर सकते हैं और अपने घर की एलईडी पर भी। लेकिन आज ये कैमरा जिस जगह लगा था वो जगह कुछ और नहीं बल्कि एक कब्र थी, और हम सब इस कब्र का अंदरूनी मंजर देखने वाले थे, जिसमें तकरीबन आधा घंटा पहले ही मैयत को दफना दिया गया था। और वहाँ पर एक लड़का भी खड़ा था जो मेरा शागिर्द था। उसका काम ये था कि वो देखे कि कैमरा अपनी जगह पर ही रहे और हम लोग वो मंजर देख सकें। मोहल्ले के सब लोग जमा हो चुके थे। सब कह रहे थे कि पता नहीं आज क्या देखने को मिल जाएगा। सुमेरा ऐसी लड़की लगती तो नहीं थी, लेकिन इसकी सास ने ऐसी बातें कही। हम सबको ये देखने आए हैं कि इसकी कब्र में क्या होने वाला है। जैसे ही कैमरे का मंजर इस टीवी पर नजर आने लगा, लोग अपने कानों को हाथ लगाने लगे और सजदे में गिर गए, और मैं पागलों की तरह अपनी बीवी की कब्र की तरफ भागा था। वहां जाकर देखा तो पता चला कि मेरी बीवी की कब्र अंदर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मैंने इस सुमेरा से पसंद की शादी की थी। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी लेकिन बहुत ज़्यादा सेहतमंद थी। क्योंकि सारे घर का काम भाग-भाग के करती थी, पर मेरी माँ को फिर भी वो पसंद नहीं आ रही थी। मेरी माँ के दिल को नहीं भा रही थी, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए कोई और लड़की पसंद की थी और उसके साथ मेरी मंगनी को 3 साल हो गए थे। ऐसे में 3 साल के बाद जब मैंने बिना किसी को खबर किए अपनी पसंद की लड़की से निकाह भी कर लिया और इसके बाद अपनी माँ को बताया कि मैंने तो निकाह कर लिया है, तो मेरी माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गईं। बात भी ऐसी थी, लेकिन जिस लड़की से उन्होंने मेरी मंगनी करवाई थी, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था। मुझे पता चला कि इसका 2-3 लड़कों के साथ चक्कर है, और मेरी बीवी जो मेरी ज़िंदगी भर की हमसफ़र बन गई थी, वो बहुत ही नेक और अच्छी औरत थी। उसने कुरान हिफ्ज़ किया हुआ था और उसके ख़ानदान वाले भी बहुत अच्छे थे। मैंने अपनी माँ को बगैर बताए निकाह इसलिए किया कि अगर मैं माँ को बताता तो वो वाहवेला ही करतीं। वाहवेला तो उसने अभी भी किया था, लेकिन कम से कम हम दोनों की शादी तो हो चुकी थी, इसलिए हम लोगों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं अपनी बीवी को खुश रखने की बात कोशिश करता था, लेकिन वो मेरी माँ को खुश करना चाहती थी। वो कहती थी कि एक ना एक दिन तो इन्हें मुझसे खुश होना ही पड़ेगा। वो सारे घर के काम करती, पर मेरी माँ खुश नहीं होती थी। जिस लड़की से उन्होंने मेरी मंगनी करवानी थी, मैंने उस पे बदकारी का स्टैम्प पे लगा के उसे छोड़ दिया था, और उसमें कोई झूठ भी ना था, क्योंकि वो बदकार थी और शायद ये बात मेरे माँ-बाप के दिमाग में बैठ गई थी। मेरी माँ ने एक दिन मुझे फ़ोन किया और कहा कि तुम्हारी बीवी के कमरे में गैर मर्द है और उसने अंदर से दरवाज़ा भी बंद कर रखा है, और तुम वहाँ ऑफ़िस में बैठे टाइम बर्बाद करो। जल्दी आओ, जल्दी आके देखो कि तुम्हारी बीवी के कमरे में तो गैर मर्द बैठा है। ये बात सुनकर मैं भी हैरान रह गया और फ़ौरन घर की तरफ भागा। अच्छा, मेरी बीवी पे भरोसा होना चाहिए था और मुझे मेरी माँ की बात सुन के इस तरह से भाग के नहीं आना चाहिए था। लेकिन बात ही ऐसी थी कि मेरी बीवी के कमरे में कोई गैर मर्द बैठा हुआ था। ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था? जैसे ही मैं घर आया, मैं सीधा कमरे में गया। दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था। बहरहाल दरवाज़ा बंद था। मैंने दरवाज़ा खोला और सामने का मंज़र देखकर अपना सर पकड़ कर रह गया। मेरी बीवी कहने लगी, क्या हो गया आपको? आप इतनी परेशान क्यों लग रहे हैं? मैंने कहा, कुछ नहीं, मैं अपना एक कैमरा घर भूल गया था। घर भी इसलिए जल्दी-जल्दी आया हूँ। मुझे वो कैमरा निकाल के दे दो। उसने जल्दी से वो कैमरा निकाल कर मुझे दे दिया, और मैंने उस आदमी को भी सलाम किया। मैंने कहा कि खाना खा के जाना। मैं कैमरा लेके बाहर आया।
تو میں نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ یہ غیر مرد ہے؟ یہ سمیرا کا سگا بھائی ہے جو باہر کے ملک ہوتا ہے اور ابھی پچھلے ہفتے آیا ہے۔ اپنی بہن کی شادی میں بھی شریک نہ ہو سکا تھا، اس لیے اس کو مبارکباد دینے کے لیے آیا ہے۔ اس نے مجھے رات کو فون کیا تھا، اس لیے آج میں آفس کا کام جلدی ختم کر کے آنے والا تھا۔ آپ نے تو مجھے اس کے سامنے شرمندہ کروا دیا۔ کیا سوچتا ہوگا وہ کہ میں اسے پاگلوں کی طرح بھاگ کر کیوں آیا ہوں؟ جھوٹ بولنا پڑا مجھے۔ میری ماں نے کہا مجھے کیا پتا اس کا بھائی ہے، وہ تو سیدھا اس کے کمرے میں آیا، اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور کمرے کے اندر چلا گیا۔ اس نے تو مجھے بتایا بھی نہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، مجھ سے ملوایا بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اگر اس نے ایسا کیا تو واقعی غلط کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس پہ ایسا الزام لگا کر مجھے اس کے سامنے شرمندہ کروا دیتی۔ جب رات ہوئی تو میں نے سمیرا سے پوچھا کہ تم نے تعارف نہیں کروایا تھا، تو اس نے کہا کہ بھائی نے اپنا تعارف خود کروایا کیونکہ وہ گھر میں آئے تو امی سامنے بیٹھی تھی، میں تو کمرے میں کام کر رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ میں سمیرا کا بھائی ہوں، باہر کے ملک سے آیا ہوں، اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ کہاں ہے؟ تو پھر ایسے میں نے کیا تعارف کروانا تھا؟ اس کا مطلب کہ میری ماں نے جھوٹ بولا تھا، گھر میں فساد ڈلوایا تھا، لیکن میں نے بھی اپنی ماں کی عدالت نہیں لگوائی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ ایسے ہی کرتی ہیں۔ وہ کسی طرح سمیرا کو بدکردار ثابت کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن وہ اسی طرح کسی سے فون پہ بات کر رہی تھی تو مجھے کہنے لگی کہ تمہاری بیوی نے آج 2 گھنٹے پتہ نہیں کس سے بات کی ہے۔ مجھے اتنی باتیں سنائی ہیں کہ میں نے بھی اس سے سوال کر ڈالا تو وہ کہنے لگی کہ 2 گھنٹے نہیں، صرف 1 گھنٹہ بات کی ہے، وہ بھی میری ایک دوست سے جو شادی کر کے دوسرے ملک چلی گئی ہے۔ اب اس کو طلاق ہو رہی ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی، اس لیے میں اس سے بات کر رہی تھی اور اسے تسلی دے رہی تھی، سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ بات طلاق تک نہ جائے۔ دو عورتیں جب اتنے سالوں بعد کسی اتنے بڑے مسئلے پہ بات کریں تو 1 گھنٹہ بات کرنا کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں ہوتی۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی حرکتیں تھیں جو ہمارے گھر میں ہو رہی تھیں۔ سمیرا نے خوشخبری سنا دی کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور جب میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ بہت اچھی صورتحال ہے، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ ان کے 9 مہینے بہت اچھے گزر جائیں گے کیونکہ سمیرا کام کاج کرنے والی لڑکی تھی، اس لیے اسے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں بہت خوش ہو گیا، لیکن اس خبر نے بھی میرے علاوہ اور کسی کو خوش نہیں دکھا۔ میری ماں کے دل میں ابھی بھی سمیرا کے لیے تھوڑی سی بھی جگہ نہ بنی تھی۔ وہ بیچاری پریشان ہوتی تھی، میں نے اسے تسلی دے دی، پھر جب بچہ آ جائے گا تو امی تمہارے ساتھ بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن مجھے پتا تھا کہ میری ماں ایک ضدی عورت ہے، اس نے ساری زندگی میرے باپ کو بھی اسی طرح ذلیل کیا تھا اور اس کے گھر والوں کو بھی۔ جب میری ماں کی شادی ہوئی تو میری نانی نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا، اور جو میری ماں جوائنٹ فیملی سے الگ ہوئی تو ان لوگوں نے بھی شکر ادا کیا تھا۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں ایسی ہی، اور میری ماں بھی ایسی ہی تھی۔ جب کوئی آپ کے اپنے بارے میں کوئی بری بات کرتا ہے اور وہ ایسا نہیں ہوتا تو آپ کو غصہ آتا ہے، لیکن جب کوئی اس کو برا کہتا ہے اور وہ واقعی برا ہوتا ہے تو پھر آپ کو غصہ نہیں آتا، آپ کو افسوس ہوتا ہے۔ اور مجھے بھی افسوس ہوتا تھا، لیکن میں نے اپنی بیوی کے سامنے یہ نہیں کہا تھا کہ میری ماں تو ہے ہی ایسی، بس تم من کی بات سن کر بھول جایا کرو۔ میں نے اس سے کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان نہیں ہوا کرو۔ میری ماں جھگڑے بھی کرتی تھی، خود ہی میری بیوی کو باتیں سناتی تھی، خود ہی کہتی تھی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور اگر وہ اتنا بھی کہہ دیتی کہ نہیں امی ایسا نہیں ہوا تو رونا شروع کر دیتی تھی اور کہتی تھی کہ اس نے کی ہے۔ جب بھی گھر آتا تو مجھے کوئی نہ کوئی ٹینشن والی بات سننے کو ملتی، کبھی ایسا نہیں دیکھا سب کچھ نارمل ہوا۔ اب میری بیوی کا بچہ ہونے والا تھا، اس کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ اتنی ٹینشن لیتی، لیکن وہ یہ گھر چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ میری ماں نے سارے گھر کے کام اس پہ ڈال دیے تھے اور اب اس کے بغیر یہ گھر نہیں چلتا تھا۔ ایک دن میں آفس میں ہی تھا جب نہ جانے گھر میں کیسی لڑائی ہوئی، کیا ہوا کہ میری ماں نے بہت انتہائی قدم اٹھا لیا۔ یہ تو میں ابھی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ہوا تھا، لیکن اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میری ماں نے کیا ہے۔ میری 5 مہینے کی حاملہ بیوی اس دنیا سے جا چکی تھی، میری ماں نے اسے دھکا دیا تھا، اس کا سر جا کے دیوار میں لگا۔ میں گھر آیا تو گھر میں محلے کی 2 عورتیں پہلے سے ہی موجود تھی اور مجھے پہلے ہی پتا چل گیا کہ یہ سب کچھ ہو گیا ہے۔ کچھ بھی تو گویا قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔
मेरी बीवी जो माँ बनने वाली थी, वो इस दुनिया से चली गई थी। उन्होंने कहा कि ये औरत ज़िना करती थी। तो तुम्हारी माँ ने इसको पकड़ लिया और हल्का-सा थप्पड़ लगा दिया, लेकिन इसका सर दीवार से जा लगा और ये इस दुनिया से चली गई। मेरी हालत कुछ अजीब-सी हो गई। एक ऐसे हो गया जैसे मुझ पर कयामत आ गई। लोग कयामत का इंतज़ार करते हैं और कहते हैं कि कयामत आएगी, क़यामत आएगी। जब किसी के साथ इतनी बड़ी मुसीबत हो जाए, तो क्या वो उसके लिए क़यामत नहीं होती? फिर वो और किस क़यामत से डरेगा? मेरी तो औलाद भी इस दुनिया से चली गई थी, जो इस दुनिया में आने वाली थी, और मेरी बीवी भी, जिसको भी मैं मोहब्बत करके लाया था। मैंने अपनी माँ से लड़ना शुरू कर दिया और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बीवी बदकिरदार नहीं थी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने क्यों धक्का दिया? मेरी माँ ने कहा कि क्या तेरी बीवी की जान लेना चाहती थी? हादसा हुआ और हम लोगों ने खुद अपनी आँखों से देखा है। वो औरतें भी मेरी माँ के साथ मिली हुई थी, लेकिन वो औरतें मेरी माँ की ही सहेलियाँ थीं। मैंने कहा कि मैं नहीं मानता कि मेरी बीवी बदकिरदार थी। माँ ने कहा कि अगर इस्लाम में कोई किसी की जान भी ले लेता है न, या कोई झूठ बोलता है, चोरी करता है, तो उसे भी इतनी ज़्यादा सज़ा नहीं दी जाती। सबसे बड़ी सज़ा ज़िना पर पड़ती है। तेरी बीवी ने ज़िना किया, इसलिए तेरी बीवी का हिसाब आज रात से ही शुरू हो जाएगा। अगर तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो तू इसकी कब्र में कैमरा लगा दे। हर घर देख किस पे कैसे क़यामत आता है। और लोग भी जमा हो गए, कुछ रिश्तेदार भी आ गए। उनके सामने ये मामला भी आ गया। मेरी माँ ने साफ कहा था कि मेरा धक्का देने की वजह से इस दुनिया से गई है, लेकिन ये उसी काबिल थी क्योंकि ये बदकिरदार थी। अगर मेरी माँ ये कहती कि मैंने जानबूझ के तेरी बीवी को इस दुनिया से रवाना कर दिया, तो क्या तब भी मैं अपनी माँ से बदला तो नहीं ले सकता था? कोई बात तो ऐसी नहीं कर सकता था, इनको गालियाँ तो नहीं दे सकता था। मैं तो बस अफ़सोस ही कर सकता था। लेकिन अब अगर ऐसी बात थी, तो इनको ये साबित करना था। माँ ने कहा, तू कैमरा लगा और हम सब देखेंगे कि इसके ऊपर कैसा अज़ाब आता है। मैंने कहा कि मैं क्या हो रहा है? मेरा तो दिमाग घूम रहा था, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि नहीं, हमेशा हम करेंगे, ताकि कल को तेरे दिल में कोई बात ना रहे, क्योंकि तू मेरा बेटा है और तूने एक ही घर में रहना है। मेरा कैमरों का काम था, मेरे पास बड़े-बड़े जदीद कैमरे थे। छोटे से बटन जैसे कैमरे से लेके बड़े कैमरे तक मेरे पास हर किस्म का माल था। और ये कोई मुश्किल नहीं था कि मैं कब्र के अंदर कैमरा लगाता और इसकी इतनी रेंज होती कि हम अपने घर में बैठकर इसका मंज़र देख सकते थे। मेरा एक शागिर्द भी था, मेरी माँ ने उसे कहा कि ये काम तेरा है, तू जाके कब्र में कैमरा लगा देना और जल्दी-जल्दी दफना दिया जाए। मेरी बीवी के माँ-बाप को भी बता दिया गया, लेकिन जब तक वो आए तब तक मैयत को कब्रिस्तान ले जा चुके थे। इससे जल्दी-जल्दी दफन कर दिया गया और कैमरा भी लगा दिया गया। मोहल्ले की सारी औरतें, और जैसे-जैसे बातें फैलती गईं, बहुत सारे लोग घर आ चुके थे और एलईडी की तरफ देख रहे थे। अब जाके मुझे ऐसे लगने लगा कि ये जो कुछ भी हुआ है हकीकत है और मेरा दुनिया लुट चुकी है। मेरी आँखों में आँसू आ रहे थे। लोग कह रहे थे कि मर्द बन। मैंने कहा कि क्या मर्द के दिल में दर्द नहीं होता? वो मेरी बीवी थी। मेरी माँ ने कहा कि जब तुझे पता चल जाएगा ना कि वाक़ई वो बदकिरदार थी, तो फिर तेरी आँखों से आँसू निकलने लगेंगे। बस तू देख कि अभी होता क्या है। उस वक़्त मेरे दिमाग में कुछ भी और नहीं आ रहा था। अभी भी मेरे दिमाग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि मैं जिस बीवी को सुबह जीता-जागता हुश-बाश छोड़ के गया था, वापस आया तो बस दुनिया में ही ना थी। वो मुझे 2 दिन पहले ही कह रही थी कि अम्मी पूरा दिन मुझसे लड़ती-झगड़ती है, शाम तक मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। मुझे कुछ दिन के लिए मेरी अम्मी के घर छोड़ दें। तो मैंने उसे कहा कि हाँ, मैं तुम्हें 1 हफ़्ते के लिए छोड़ आऊँगा, तो बस 1 हफ़्ते का खाना बनाकर फ्रिज में फ्रीज़ करके चली जाना। तो कहने लगी कि अम्मी को तो ताज़ा खाना पसंद है, वो फ्रीज़ किया हुआ खाना नहीं खाएँगी। एक काम क्या करूँगी, अम्मी के घर से खाना बनवा के उनके लिए भेज दिया करूँगी, लेकिन हमारे घर में ज़्यादा अच्छा खाना नहीं बनता। मैंने उससे कहा था कि तुम्हें इतनी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अम्मी के लिए खाना बना दिया करूँगा या बाहर से ले आऊँगा। तुम्हें 1 हफ्ता सुबह से अपनी माँ और अपने बाबा के साथ गुज़ारना, ताकि तुम्हें भी थोड़ा आराम मिले। वो कहती थी कि आप मुझसे प्यार करते हैं ना? वैसे कहता था कि बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरा और कोई भाई भी नहीं है और ना ही कोई बहन है, इसलिए अम्मी ने सारी ज़िंदगी हमारे साथ ही रहना है। अब मैं क्या कहूँ, वो मेरी ही माँ है, लेकिन बस क्या कह सकता हूँ।
ہمیں ان کے ساتھ گزارا کرنا ہوگا۔ وہ کہتی تھی کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کی ماں ہیں، میں ان کو یہ سوچ کر برداشت کر سکتی ہوں کہ وہ آپ کی جنت ہیں۔ اور میں نے جب یہ بات سنی تو میں نے اپنی بیوی کو گلے سے لگا لیا اور کہا کہ تم واقعی بہت اچھی ہو اور میں بہت خوش قسمت ہوں، لیکن آج کیا ہوا میرے ساتھ، میں بدقسمت بن گیا، چھوڑ کے گیا اور مجھے یہ بتایا گیا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اور مجھے یہ بتایا گیا کہ میری وہ بیوی جس پہ مجھے بہت سے زیادہ اعتبار تھا زناکار نکلی، اور صرف اتنا ہی نہیں، میری ماں نے اسے اس دنیا سے بھی روانہ کر دیا۔ اتنی نفرت تھی میری ماں کو اس سے، اگر اس نے واقعی کوئی گناہ کیا تھا تو میرے آنے کا انتظار تو کر سکتی تھی۔ میں اس کا انصاف کرتا، میں بتاتا کہ کیا کرنا ہے، میں اس کو چھوڑ دیتا اگر وہ بری ہوتی، لیکن اس کی جان لے لی گئی۔ اس کے ماں باپ بھی میری طرح ہی بیٹھے تھے، وہ غریب لوگ تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، ان کے گھر میں تو 2 وقت کی روٹی نہ تھی۔ بیٹا ان کا باہر گیا تھا، وہ ہم سے کیا لڑتے، لیکن ان کی وہ نظریں جو مجھے دیکھ رہی تھی مجھے بھی مار دینے کے لیے کافی تھی۔ ان کو یہی کہہ کے تو ان سے ان کی بیٹی لے کے آیا تھا کہ آپ کی بیٹی کا میں ہمیشہ خیال رکھوں گا، لیکن میں نہیں رکھ پایا، اسے اپنی ماں سے ہی نہیں بچا پایا تو دنیا سے کیا بچاتا۔ میرے جس شاگرد کو وہاں پر کھڑا کیا گیا وہ بہت اچھا انسان تھا، بالکل میرے بھائیوں جیسا تھا، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ قبر کا منہ بند کر دیا گیا تھا، سر تھوڑی سی جگہ کھلی چھوڑی گئی تھی جہاں سے ہاتھ ڈال کر وہ کیمرہ واپس نکال لیا جاتا، کیونکہ وہ کیمرہ بہت زیادہ مہنگا تھا، ابھی تک میں نے اس کے پورے پیسے بھی نہیں دیے تھے۔ باہر کے ملک سے منگوایا گیا تھا، کچھ لوگ آتے تھے اور اس کیمرے کو کرائے پر لے جاتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد قبر کے اندر سے کچھ عجیب سی آوازیں آنے لگی اور میری ماں کہنے لگی کہ دیکھو دیکھو شروع ہو گیا ہے اس بد کردار عورت پہ، ارے اس نے تو میرے گھر کو چکلا بنا دیا تھا، کبھی کوئی آتا تھا کبھی کوئی جاتا تھا، مردوں کو اندر گھسا کے دروازہ بند کر لیتی تھی۔ میری ماں نہ جانے کیا کچھ بول رہی تھی اور جواب دینے کا کیا فائدہ، کیونکہ میری دنیا ہی لٹ گئی تھی۔ لیکن اچانک سے لوگوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور جب میں نے سامنے کا منظر دیکھا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ کہنے لگے کہ میت کو قبر سے باہر پھینک رہی ہے۔ میں پاگلوں کی طرح وہاں سے بھاگتا ہوا قبرستان کی طرف گیا۔ قبرستان یہاں سے دور نہ تھا، بس یوں سمجھیں کہ 2 گلیوں کے فاصلے پر تھا۔ تبھی تو ہمیں کیمرے کا عکس نظر آ رہا تھا، کیونکہ اس کیمرے کی رینج 50 میٹر سے زیادہ تھی۔ بہت تیزی سے اور بری طرح بھاگا تھا، میرے اپنے قدم لڑکھڑا کر رہ گئے، میرے قدم میرے ساتھ نہیں دے رہے تھے، مجھے ایسا لگتا تھا کہ ٹانگیں سن ہو گئی ہیں۔ میں 2 دفعہ راستے میں گرا، لیکن جب وہاں پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گیا۔ میرا شاگرد میری طرف بھاگا اور اس نے کہا کہ وہ بھابھی، بس اس کی زبان سے اتنا ہی لفظ ادا ہوا۔ 2 لوگوں نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور کہا کہ تم کس قسم کے انسان ہو، تم نے یہ کیا کیا، یہ عورت تو زندہ ہے۔ ہم لوگ فوراً سمیرا کو لے کر ہسپتال بھاگے۔ ہسپتال والے بھی حیران رہ گئے، انہوں نے اسے فوراً آئی سی یو میں ایڈمٹ کر لیا اور وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا، کیونکہ اس کے پھیپھڑوں سے آکسیجن بالکل ختم ہونے والی تھی۔ میری بیوی اس دنیا سے گئی نہ تھی، دیوار پہ سر لگنے کی وجہ سے، جھٹکا پڑنے کی وجہ سے وہ گہری بے ہوشی میں چلی گئی تھی، اور میری ماں کو اس بات کا پتہ تھا، لیکن اس نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر میری بیوی کو قبرستان پہنچا دیا۔ کیمرے میں ہم نے یہی منظر دیکھا کہ اچانک سے کوئی قبر کو کھودنے لگا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں، میرا شاگرد تھا اور 2 لڑکے تھے، کیونکہ اس کے اندر سے آوازیں آئی تھی۔ کیمرے کو باہر نکالنے کے لیے جو سوراخ رکھا گیا تھا، شاید اس سوراخ سے تھوڑی بہت آکسیجن اندر گئی تھی، جس کی وجہ سے میری بیوی ابھی تک زندہ تھی۔ یہ خدا کا معجزہ نہیں تھا تو اور کیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ کرم تو ہوا، پر شاید اتنا نہیں جتنے کا میں حقدار تھا، کیونکہ غلطی میری بھی تھی، کیونکہ مجھے پتا چلا کہ میری ماں ایسی ہے اور میری بیوی سے نفرت کرتی ہے۔ مجھے میری ماں کے ساتھ اپنی بیوی کو نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ 4 دن تک میری بیوی زندگی اور موت سے لڑ رہی تھی اور ڈاکٹرز کو یہ اچھی خبر نہیں سنا رہے تھے۔ میرے پاس جتنے پیسے تھے وہ سب لگ چکے تھے، میں مقروض ہو گیا، میں نے لوگوں سے قرضے اٹھائے ہوئے تھے، لیکن لوگ بھی میری مدد کر رہے تھے کیونکہ میری کہانی پورے محلے میں پھیل گئی تھی۔ ہمارے محلے میں ایک بہت امیر آدمی رہتا تھا، سنا تھا کہ اس کی جوان بیٹی اور بیوی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اس کے پاس بہت زیادہ پیسے تھے لیکن خرچ کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، تمہیں پیسے دے دوں گا، جب تمہارے پاس ہو تو تم واپس کر دینا، اگر نہیں بھی کرو گے تو بے شک واپس نہ کرنا۔ میرا بچہ اس دنیا سے جا چکا تھا،
وہ معصوم اپنی ماں کے بطن میں ہی اس دنیا سے چلا گیا، کیونکہ اس صورتحال میں ایسا ممکن نہ تھا کہ اس کی جان بچ جاتی۔ میرا ایک بہت بڑا نقصان تو ہو گیا۔ اللہ سے یہی دعا مانگ رہا تھا کہ میری بیوی کسی طرح بچ جائے اور مجھ پہ یہ کرم ہو جائے۔ میری ماں کو سارے خاندان والے برا بھلا کہہ رہے تھے، سارے محلے والے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ وہ ابھی بھی کہہ رہی تھی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میرا کوئی قصور نہیں، بس یہی اس کی زبان پہ چل رہا تھا۔ 12 دن کے بعد میری بیوی کو وینٹیلیٹر سے ہٹا دیا گیا، لیکن ابھی بھی وہ آئی سی یو میں تھی، اور پھر پورے 1.5 مہینے کے بعد اسے آئی سی یو سے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا، اور مجھے کہا گیا کہ ابھی یہ بولنے کے قابل بھی نہیں ہے اور اسے مصنوعی پھیپھڑوں سے سانس دینی پڑے گی۔ ابھی بھی اس کی حالت بہت بری تھی۔ اچھا، مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے بار بار آنسو نکل رہے تھے۔ اس نے مجھے اشارے سے پوچھا کہ ہمارا بچہ؟ میں نے اسے کہا کہ وہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ تو وہ بیچاری رونے لگی، مگر ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کے لیے اس طرح سے رونا اچھا نہیں۔ ڈاکٹرز نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اب یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، کبھی کوئی بھاری کام نہیں کر سکتی، زیادہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی، اور اپنے قدموں پہ اتنا ہی چل پائے گی کہ صرف گھر کے اندر چل سکے، اور اسے ساری زندگی سانس لینے کے لیے مصنوعی پمپ ہی لگانے پڑیں گے اور آکسیجن سلنڈر کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی جدید ٹیکنالوجی ہوئی یا کوئی اور معاملہ ہو سکا تو شاید آگے آنے والے کچھ سالوں میں ان کی زندگی تھوڑی آسان ہو جائے، لیکن ابھی ان کی زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے۔ میں اپنی بیوی کو گھر لے آیا، اس کے ساتھ بہت سی مشین آئی تھی اور وہ مشینوں کے ساتھ ہی زندہ رہنے والی تھی۔ میں پورے 35 لاکھ کا مقروض ہو چکا تھا، میری دکان بک چکی تھی، میرے سارے کیمرے، میرا سارا مال، سب کچھ بک چکا تھا۔ میرے گھر میں ایک گندگی مچی تھی، جالے لگے تھے۔ کچھ رشتہ دار اچھے تھے جنہوں نے ساتھ دیا اور میری بیوی کا خیال کرنے کا وعدہ کیا کہ کچھ دن ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اس کے بعد مجھے اس کا خیال کرنا تھا۔ میری ماں کہنے لگی کہ اس کو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ دو، اب ہم اس کو کیسے سنبھالیں گے؟ اس پہ تو بہت پیسے لگیں گے، ساری زندگی اس کو اس طرح سنبھالنا پڑے گا، ابھی تیرے کس کام کی ہے، اس کو تو بچے بھی نہیں ہوں گے۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اپنا سامان باندھ دیں، ہم کہیں جا رہے ہیں۔ میں نے کچھ دیر کے لیے اپنی بیوی کو ایک نرس اور اس کے ماں باپ کے حوالے کیا اور اپنی ماں کو لے کر اپنے ماموں کے گھر پہنچا۔ میرے ماموں بہت امیر تھے اور ان کے گھر میں بہت سارے لوگ تھے، وہ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کی بہن ہے، اسے اپنے پاس رکھ لیں اور میرے حال پہ رحم کریں۔ میری ماں حیران رہ گئی اور وہ لوگ بھی حیران رہ گئے۔ ان کو یہ بات کا پتہ نہیں تھا کیونکہ وہ دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا اور اپنی ماں کو وہاں چھوڑ کے واپس آ گیا۔ میں نے کہا کہ آپ اس سے سنبھال لیں کیونکہ میری بیوی کی حالت ایسی ہے کہ میں ایک وقت میں صرف اسے سنبھال سکتا ہوں۔ میری ماں نے مجھے جاتے جاتے دیکھا اور مجھے اس کی آنکھوں میں شرمندگی نظر آئی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب سمیرا اس طرح زندہ رہتی تھی، تھوڑی بہت بہتری آئی، لیکن وہ پہلے جیسی بالکل بھی نہیں تھی۔ میں نے اس سے معافی مانگی اور اس نے کہا کہ اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، وہ زیادہ باتیں بھی نہیں کرتی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ایسے مریض کی زندگی زیادہ نہیں ہوتی، وہ یہ کام انسان سے اس کی زندگی عادی ہو جاتی ہے۔ میں تو اس بات پہ خوش ہوں کہ وہ مجھے چھوڑ کے نہیں گئی، لیکن جب بھی اسے دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اب میری قسمت کے لیے دعا کیجیے کہ کوئی کرشمہ ہو جائے جسے اللہ نے معجزہ دکھا کر اس کی جان بچائی، اسی طرح اس کی صحت بھی واپس آ جائے۔ یہ سوچتا ہوں تو بہت پریشان ہو جاتا ہوں کہ وہ کتنی زیادہ صحت مند تھی، کیسی بھاگ بھاگ کے گھر کے کام کرتی تھی، مجھے ایک صحت مند اولاد دینے والی تھی، اور اب اس کے ساتھ کتنا کچھ ہو گیا صرف اس لیے کہ میری ماں کو اس سے نفرت تھی۔ بس وہی ساس بہو کی دوائی تھی، نفرت، جس نے اتنی بڑا نقصان کر دیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں اپنی ماں کو کبھی معاف کر پاؤں گا، لیکن اب میری ساری زندگی میں اپنی بیوی کے ساتھ ہی گزاروں گا، اس کے ساتھ رہوں گا۔ وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ دوسری شادی کر لیں، پر میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ اس ساری زندگی اس کے ساتھ گزاروں گا اور ایسے ہی گزاروں گا، اور اگر اللہ نہ کرے وہ مجھ سے پہلے اس دنیا سے چلی گئی، میں پھر بھی دوسری شادی نہیں کروں گا۔ اور عورت کی محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے، لیکن مرد کی محبت بھی کسی سے کم نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری اچھی لگی تو پلیز جاتے جاتے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر کے جائیے گا، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا۔